بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت سے تاریک رات کو ختم کیا اور روشن دن کو اپنی رحمت سے وجود بخشا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور میں اس کی نعمت سے مستفید ہوتی ہوں۔ اے محبوب، ایسی صحت و سلامتی عطا فرما جس کے ذریعے تیری اطاعت پر قوت حاصل ہو۔ ایسی عبادت کی توفیق دے جس سے میں تیرے عظیم ثواب کی حقدار بن جاؤں۔ رزق حلال میں کشادگی فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس گھر میں یہ دو کام ہونے لگے وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کوئی نہیں روک سکتا۔ رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار و ذمہ مالک کائنات نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ ہر انسان کو پاک رزق عطا فرماتا ہے اور اس رزق میں اضافہ و فراغی کے موقع بھی بخشتا ہے، مگر اکثر انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں رزق کا وعدہ رب تعالیٰ کی ذات نے کر رکھا ہے، لہٰذا وہ ہماری قسمت میں لکھا گیا دانہ پانی تقدیر کے مطابق ضرور عطا فرماتا ہے۔ تاہم کچھ لوگ توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر قبل از وقت ضرورت سے زیادہ طلب کرتے یا لالچ کا شکار ہو کر بعض اوقات ناجائز و حرام ذرائع کے استعمال سے اپنا حلال کا رزق بھی کھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رزق حلال کی طلب، کمانے کا طریقہ، تجارت اور کاروبار کے مکمل اصول سکھائے اور بتائے ہیں۔ اٹل حقیقت ہے کہ جب تک ہم اسلامی حدود اور شرعی تعلیمات کے مطابق ملازمت، کاروبار اور تجارت کرتے ہیں تب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ جب ہم شرعی حدود سے تجاوز اور احکام الہی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں، رزق میں سے برکت اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، رزق حلال کمانے والوں کے لیے اللہ پاک اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، دنیا میں باعزت رکھتا ہے، آخرت میں بلند درجات سے نوازتا ہے، مگر اللہ کو چھوڑ کر مال و دولت کے حصول کا غلام بن جانا سب سے بڑی بدقسمتی ہے اور یہی سب سے بڑی ذلت ہے۔ ناظرین، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم رازق کو بھول جاتے ہیں اور رزق کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم روزی کو چھوڑ کر رازق کے پیچھے لگ جائیں تو روزی خود بخود آپ کے پیچھے ہوگی۔ رات دیر تک جاگتے رہنے اور صبح کو دیر سے بیدار ہونے کی خراب عادت اب ہماری طرز زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے، جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج پیدا ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو صبح جلدی اٹھنے اور نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روزی میں برکت پیدا ہو سکے۔ ناظرین، یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو آج ہم نے آپ کو بتائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبح جلدی اٹھنے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔